شکریہ جناب چیئرپرسن. میں اصغر علی ترین رکن بلوچستان صوبائی اسمبلی تحریک پیش کرتا ہوں کہ ذیل مشترکہ قرارداد نمبر 63 پیش کرنے کے بابت قاعدہ نمبر 103(1) کے لوازمات کو معطل کیا جائے. مشترکہ قرارداد نمبر 63 من جانب اصغر ترین صاحب میں رائے لے لوں پھر آپ پیش کریں، پھر آپ کو اجازت دیں گے. آپ نے تحریک پیش کی، تحریک پیش ہوئی، آیا تحریک منظور کی جائے؟ تحریک منظور ہوئی. تحریک لہذا محرکین میں سے کوئی ایک محرک اپنا مشترکہ قرارداد نمبر 63 پیش کریں. 63 جی 63 ہاں قرارداد نمبر 63 من جانب میر انس عزیز زیری، قائد حزب اختلاف میر رحمت صالح بلوچ، انجینئر زمرد خان اچکزئی، مولانا ہدایت الرحمان بلوچ، میر جانزیب مینگل صاحب، جناب خیر جان بلوچ صاحب، میر غلام دستگیر بادنی، جناب اصغر ترین، جناب فضل قادر، اراکین بلوچستان صوبائی اسمبلی. ہرگاہ کے حال ہی میں بلوچستان صوبائی اسمبلی میں پہلی دفعہ بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ اسمبلی میں پیش ہوا، جس پر کئی سیاسی جماعتوں کے اعتراضات اور خدشات سامنے آئے، جن کو مد نظر رکھ کر یہ ایوان صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کا ارسر نو جائزہ لیا جائے اور اس بابت تمام خدشات دور کیے جائیں. مشترکہ قرارداد نمبر 63 پیش ہوئی. کیا محرکین اپنی مشترکہ قرارداد نمبر 63 کی ایڈمیزیبلٹی کی وضاحت فرمائیں گے؟ جی جناب چیئرپرسن. جی آپ نے پیش کیا. زمرد خان صاحب آپ بولیں. جی زمرد خان اچکزئی صاحب. میں تھوڑا بیان کر لوں پھر زمرد صاحب بات کر لیں. اب میں کر لیتا ہوں. آپ نے پیش کیا، آپ دونوں فیصلہ کریں. آپ نے جو قرارداد دوستوں نے پیش کی ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جناب اسپیکر صاحب، آپ اس ہاؤس میں آپ کا بڑا تجربہ ہے. ہر دور میں ساتھی مطالبہ کرتے ہیں اضلاع کے لیے، ڈویژن کے لیے، لیکن کبھی کسی سیاسی پارٹی یا کسی حکومت نے نہیں سوچا کہ ایک میکنزم بنایا جائے، ایک آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ایک میکنزم بنایا جائے کہ اضلاع کیسے بنائے جائیں گے، تحصیل کیسے بنائے جائیں گے، ڈویژن کیسے بنائے جائیں گے. افسوس کی بات یہ کہ جو بھی حکومت میں آ جاتا ہے، پاور میں آ جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی میرا جو حلقہ ہے وہ ضلع بنے، اور یہ پریکٹس پچھلے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے. لیکن کسی نے بھی یہ توجہ نہیں دی ہے کہ اس کے لیے ایک میکنزم، جیسے ابھی انجینئر زمرد صاحب نے اشارہ کیا ضلع کوئٹہ کی طرف 30 لاکھ آبادی کا ذکر کیا کہ 35 لاکھ آبادی کا ذکر کیا ہے. یہ جو ہمارے دوست نے قرارداد لے کے آئے، یہ ان کی جو آبادی ذکر کر رہے ہیں یہ 14 لاکھ کا ذکر کر رہے ہیں. جناب چیئرمین، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، ایسے ضلع ہیں جس کی آبادی 1 لاکھ ہے، ایسے ضلع ہیں جس کی آبادی 14 لاکھ ہے، ایسے ضلع ہیں جس کی آبادی 3 لاکھ ہے. یعنی کوئی میکنزم نہیں ہے. جس کا جتنا زور ہو، جتنا طاقت ہو حکومت میں ہو، وہ اپنے استطاع کے مطابق اضلاع بناتے ہیں. جناب چیئرپرسن، اگر میں اپنے اس قرارداد کے ساتھ اگر میں پشین کی بات کروں تو پشین تقریباً 12 سے 12.5 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے، لیکن ضلع 1 ہے، ڈسٹرکٹ ہمارا 1 ہے، ڈپٹی کمشنر ہمارے. میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی آفیسر ڈپٹی کمشنر بشمول ایسا نہیں ہے کہ اس نے پورے ڈسٹرکٹ کا دورہ کیا ہو. پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے ہاں بارڈر لگتے ہیں، ایک بارڈر آپ لگتا ہے کوئٹہ سے، ایک بارڈر لگتا ہے قلعہ عبداللہ سے، ایک بارڈر آپ لگتا ہے افغانستان سے. یہ بڑا مشکل ہے، اور لوگوں کو آمد-و-رفت آنا جانا اپنے کاموں کے لیے بڑا اس کو دشواری ہوتی ہے. تو جیسے بھی ساتھیوں نے کہا جناب اسپیکر صاحب، میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں اور میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، میر سرفراز بگٹی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سر خدا را کو میکنزم بنائے اضلاع کے لیے. اس کو ایک ہی تمام بلوچستان کو ایک ہی طرح ڈیل کیا جائے، ایک میکنزم بنایا جائے، پاپولیشن دیکھی جائے، رقبہ دیا جائے. پھر آپ سے کوئی گلہ نہیں کرے گا کہ جی مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، میکنزم بہت ضروری ہے. اضلاع بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہمارے مشکلات ہیں
اگر آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، بالفعل اب امن امان ہے بلوچستان کا، آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں کیسے آپ کنٹرول کریں گے، کیا میکنزم آپ کا ہوگا؟ جس ایک ضلع کی آبادی 14 لاکھ ہے، کیسے آپ اسے کنٹرول کریں گے؟ جی کیسے مینج کریں گے؟ کیا یہ مینیجیبل ہے آپ کے لیے؟ کیا مینج کر پائیں گے؟ تو ابھی جو حالات ہے بلوچستان میں، یا جو ابھی جس دور سے بلوچستان گزر رہا ہے، اس کے لیے نئی پالیسی کی ضرورت ہے، نئی توانائی کی ضرورت ہے، نئی حالات کی ضرورت ہے، اس پہ میکنزم بنایا جائے اور تمام اعضاء کو دیکھا جائے۔ میں آخر میں جو دوستوں نے قرارداد پیش کی ہے، اس کی بھرپور حمایت